جی اور ایک مرتبہ سمجھائیے. اور ایک مرتبہ سمجھاؤ. دیکھیے قدرت ممکنہ، قدرت ممکنہ کیا کہتے ہیں کہ اس ادنا قدرت کو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس ادنا قدرت کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے آدمی اپنے اوپر لازم ہونے والی چیز کو کیا کرے؟ ادا کرنے کی طاقت پیدا کر لے. قدرت ممکنہ اس ادنا، اس حقیر قدرت کو کہتے ہیں، اس چھوٹی سی قدرت کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے آدمی اپنے اوپر لازم ہونے والی چیز کو ادا کرنے کی قدرت حاصل کر لے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قدرت ممکنہ. اور ایک ہے میسرہ، جو مزید آسان کرنے کے لیے ہے. جو مزید آسان کرنے کے لیے. کیسے؟ بعض کام شرعی ایسے ہیں کہ ان کے وجوب کے لیے شریعت مطہرہ نے صرف قدرت ممکنہ کو ہی لازم کیا ہے. شریعت اسلامیہ میں، شریعت محمدی میں ہم جس شریعت کے پابند ہیں، اس شریعت میں ان کے وجوب کے لیے کیا ہے؟ صرف قدرت ممکنہ کو ہی کیا کیا ہے؟ لازم کیا ہے. مثلا نماز، روزہ، نماز، روزہ اور کیا کہتے ہیں حج وغیرہ، یہ قدرت ممکنہ. کیا یہ کیا ہے؟ قدرت. ارے آپ کو اگر قدرت ہوگی تو آپ نماز پڑھیں گے نا. آپ کے بدن میں طاقت ہے تو آپ حج کریں گے، طاقت ہے تو نماز پڑھیں گے، طاقت ہے تو آپ روزہ رکھیں گے نا. کہتے ہیں کہ قدرت ممکنہ شریعت مطہرہ میں، شریعت مطہرہ میں ان کے وجوب کے لیے صرف قدرت ممکنہ میں بعض چیزوں کو کیا کیا ہے؟ لازم کیا ہے. مثلا کیا ہے؟ نماز، روزہ وغیرہ. قدرت ممکنہ کم سے کم قدرت کے بغیر عمل شرعی، سمجھے نہیں، عمل شرعی کے بجا لانے کے لیے ممکن نہ ہو. ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی تو بولیے، دوبارہ سمجھاؤں گا. کتاب سمجھ کے پڑھیے. چپ کے چپ جو ہے نا اچھا نہیں لگے گا نا آپ لوگوں کو بھی کہ بھائی کتاب سمجھ میں آئی نہیں اور ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں. جی نہیں، جی فہمتم جیدا جدا. قدرت ممکنہ اس ادنا قدرت کو کہتے ہیں جس کے ذریعے آدمی اپنے اوپر لازم ہونے والی چیز کو کیا کرے؟ ادا کرنے کی قدرت حاصل کر لے. اور میسرہ اسے ہے نا مزید آسانی کے لیے، سمجھے نہیں، مزید آسانی کے لیے ہے وہ. تو قدرت ممکنہ اور میسرہ بعض افعال شرعیہ میں جو ہے نا ایسے ہیں کہ ان کے وجوب کے لیے شریعت مطہرہ نے صرف قدرت ممکنہ کو کیا کیا ہے؟ ضروری قرار دیا ہے. مثلا نماز، روزہ وغیرہ قدرت ممکنہ، وہ کم از کم قدرت ممکنہ، وہ کم از کم قدرت جس کے بغیر شریعت کے حکم کی تعمیل ممکن ہی نہ ہو. اس سے کم طاقت اگر آپ کے اندر ہے تو آپ اس چیز کو کر ہی نہیں پائیں گے. ایک آدمی جو ہے کہ شوگر کا مریض ہے، اس کا شوگر بالکل ہائی الرٹ رہتا ہے، وہ آدمی روزہ رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تعمیل کی اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے. اور بعض کام ایسے ہیں جن کو شریعت مطہرہ نے قدرت میسرہ کے بعد بھی کیا کیا ہے؟ لازم کیا ہے. قدرت میسرہ کا کیا ہے مطلب؟ کیا ہے قدرت میسرہ کا مطلب؟ یہ ہے کہ ایسی قدرت، اب تو قدرت ممکنہ سمجھ گئے نا آپ؟ ارے قدرت ممکنہ سمجھ گئے آپ؟ جی. تو اب آپ کو قدرت میسرہ سمجھاتے ہیں.
جی بھائی فرمائیے. ہیلو. جی تو صبار کا فون آ رہا تھا، سر جڑ گئے صبار صاحب. صبار صاحب آ گئے اب. وہ ایکچولی کیا ہے کلاس سے جو ہے میں ریموو ہو گیا تھا، تو اپنی طرف سے نیٹ ورک کی وجہ سے شاید کلاس آج کوئی بات، ابھی آگے نا اب. تو قدرت ممکنہ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ جی پکا بولیے کہ پکا قدرت ممکنہ ہم نے سمجھ لیا. جی عثمان صاحب سمجھ گئے آپ؟ خادم الاسلام سمجھے آپ؟ جی جی یہ عثمان صاحب نہیں سمجھے ہیں، صبار ابھی آیا. دیکھیے ایک ہے قدرت ممکنہ، ایک ہے قدرت میسرہ. قدرت ممکنہ اس ادنا قدرت کو کہتے ہیں، اس حقیر قدرت کو کہتے ہیں سمجھے، جس کے ذریعے سے آدمی اپنے اوپر لازم ہونے والی چیز کو ادا کرنے کی کیا کر لے، قدرت حاصل کر لے. یہ قدرت ممکنہ اور میسرہ کسے کہتے ہیں وہ سمجھیے پہلے. بعض افعال، بعض شرعی حکم، بعض شرعی فعل ایسے ہیں کہ ان کے وجوب کے لیے شریعت مطہرہ نے صرف قدرت ممکنہ کو کیا کیا ہے، ضروری قرار دیا ہے. مثال سمجھے، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ. سمجھے آپ کے پاس اتنی قدرت ہے کہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں گے نا، آپ کے پاس طاقت ہے روزہ رکھنے کی تو رکھیں گے. سمجھے، تو اس کو کہتے ہیں قدرت ممکنہ. قدرت ممکنہ وہ کم از کم قدرت، قدرت ممکنہ وہ کم از کم قدرت جس کے بغیر شریعت کے احکام پر حکم عمل کرنا ممکن ہی نہ ہو. سمجھے، بالکل لاسٹ درجہ ہے، لاسٹ درجہ قدرت ممکنہ. سمجھے، اور بعض افعال ایسے ہیں جن کو شریعت مطہرہ نے قدرت میسرہ کے بعد بھی کیا کیا ہے، ضروری قرار دیا ہے. قدرت میسرہ کا مطلب آپ سمجھے، قدرت میسرہ کا مطلب یہ ہے ایسی قدرت جو حکم شرعی پر عمل کرنے میں مزید آسانی پیدا کر دے. جیسے زکوٰۃ، صرف مال کے ہونے سے زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے. ہوتی ہے کیا؟ نہیں ہوتی ہے. حالانکہ قدرت ممکنہ کا تقاضا ہے کہ صرف مال آ جانے سے زکوٰۃ واجب ہو جانا چاہیے تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ مال نامی ہونا بھی ضروری ہے، حولان حول بھی ہونا ضروری ہے. سمجھے، اگر آپ کا مال ہی نہیں ہے، آپ کے قبضے میں ہی نہیں ہے، آپ کیسے زکوٰۃ دیں گے بھائی؟ سمجھے، اب اس سے ان لوگوں کو سہولت ہو گئی. کس کے لیے؟ جن کے پاس مال ہے مگر نامی نہیں، یا مال نامی ہے مگر حولان حول نہیں ہے. بس اس کو کیا کہتے ہیں؟ قدرت میسرہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ تو قدرت ممکنہ اور قدرت میسرہ اب سمجھ میں آیا؟ یہ چوتھی پانچویں بار سمجھا رہا ہوں آپ لوگوں کو. ابھی پکا سمجھ میں آیا؟ تو قدرت ممکنہ اور قدرت میسرہ میں بھی فرق ہے. قدرت میسرہ میں کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں کہ قدرت میسرہ کے ذریعے سے واجب کی صفت تنگی سے نکل کر آسانی کی طرف آ جاتی ہے، اور جب تک یسر کی حقیقت باقی رہے گی، یعنی آسانی کی حقیقت باقی رہے گی، اس وقت تک واجب باقی رہے گا. اگر آسانی کی صفت ختم ہو گئی، مثلا مال میں نمو ختم ہو گیا، میں نے ابھی بتایا نا آپ کو، مال میں نمو ختم ہو گیا، یا سال پورا ہونے سے پہلے مال چوری ہو گیا، تو زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی. 1000 روپے کا نوٹ حکومت نے بند کر دیا نوٹ بندی کے ٹائم پہ. اب کہا کہ اب آپ کو یہ نوٹ استعمال کرنے کا حق نہیں ہے. اب آپ کے پاس 2 کروڑ 15 کروڑ روپے رکھے ہوئے ہیں 1000 کے نوٹ، آپ کے پاس زکوٰۃ ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نمو، اس کا اختیار آپ سے چھین لیا گیا، اس کا حکومت نے اس کے اوپر سے سب کچھ ختم کر دیا. اسی طریقے سے آپ کے پاس مال تھا لیکن زکوٰۃ کے لیے حولان حول شرط ہے، آپ کے پاس حولان حول رہا نہیں، اب آپ کے پاس زکوٰۃ کہاں سے واجب ہوگی کیا؟
تو اب آپ کو قدرت میسرہ اور قدرت ممکنہ سمجھ میں آیا؟ جی پکا؟ جی کوئی شک؟ لا شک. چلیے اب ترجمہ کریں گے تو اب آپ کو ترجمہ سمجھ میں آئے گا، ہے نا، کیونکہ اب آپ کے سامنے پوری حقیقت آ گئی ہے. کہتے ہیں بقدرت ممکنۃ ہی ما یجب بمجرد التمکن من الفعل فلا یشترط بقاؤها لبقاء الوجوب لأنها شرط محض لا میسرۃ ہی ما یجب. یہ جو قدرت ممکنہ کے ساتھ واجب ہوتی ہے، سمجھے، وہ قدرت ممکنہ ہوتی ہے جو صرف فعل پر قدرت سے ثابت ہوتی ہے. اب ترجمہ سمجھ میں آیا؟ پکا سمجھ میں آیا نا ترجمہ؟ کیوں؟ اور وجوب کے ساتھ بقا کے لیے اس قدرت کی بقا شرط نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ شرط کیا ہے؟ شرط محض ہے، یہ قدرت میسرہ نہیں ہے. یہ اس وقت ثابت ہوتی ہے، کیا ہے؟ جب کہ آسانی کی صفت کے ساتھ ہو، جب کہ آسانی کے صفت کے ساتھ یہ آئے. جی نہیں، بقدرت التمکن بصفت اليسر فغیرته من العسر الى اليسر، بس اسے تنگی سے آسانی کی طرف پھیر دے. جی فیشترط بقاؤها لأنها شرط في معنى العلة كما مر في الفطرة بدليل وجوب تصدقه. کہتے ہیں کہ پس اس قدرت کی بقا شرط ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ علت کے معنی میں شرط ہے، جس طرح صدقہ فطر میں گزر چکا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر دن گزر جائے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر دن گزر گئے تو کیا ہو جائے گا؟ ایک منٹ صفحہ ہٹاتے ہیں. میں کہیں الگ سے نہیں پڑھا رہا، نیچے جو رد المحتار ہے نا وہی پڑھا رہا ہوں آپ لوگوں کو. آیا سمجھ میں؟ تو اب آپ کے سامنے تینوں چیز آئے گی. کیا آئے گی؟ تینوں چیز آئے گی. کہاں گیا بھائی؟ تو یہ ترجمہ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ بے دلیل الوجوب تصدق کے ہے نا، بے عینہا او بقیمتہا لو مزد ایامہا. کہتے ہیں کہ جیسا کہ علت کے معنی میں گزر چکا فطرے کے باب میں بے دلیل وجوب تصدق. ایک ہوتا ہے کہ صدقہ فطر اور ایک ہوتی ہے زکوٰۃ. بیٹے ادھر آؤ. یہ زکوٰۃ، تو دونوں میں فرق ہے. فطرے کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں ہے نا اس کے لیے. کہتے ہیں کہ اگر آپ نے صدقے کے لیے یا قربانی کے لیے کوئی جانور لیا، سمجھے، کوئی کہاں گیا بھائی؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے عبارت آگے پیچھے ہو گئی کیا؟ جی اور تھوڑا اصل میں ابھی در مختار جو متن ہے نا
وہ متن والے کو میں ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں، وہی شیئر کرتا ہوں۔ اس میں کیا ہے، تینوں چیز ہے، اس میں تنویر الابصار بھی ہے، در مختار بھی ہے، رد المحتار بھی ہے۔ تو میں سوچا کہ تینوں چیز آپ لوگوں کے سمجھ میں آئے تاکہ آپ کے لیے فائدہ اٹھانا آسان ہو جائے، اس کے لیے میں نے یہ ڈاؤن لوڈ کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فغیرته من العسر الى اليسر فيشترط بقاؤها لأنها شرط في معنى العلة كما مر في الفطرة بدلیل وجوب تصدقه، ہے نا، یہی لفظ ہے نا۔ یہ کہتے ہیں کہ جب کہ آسانی کی صفت کے ساتھ ہو، ہاں عبارت نہیں ہے، یہ عبارت نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس؟ جی آگے ہے اور دلیل مخبر ہے، یہ ابھی برابر ہے، آگے چلے گئے ہم لوگ آگے چلے گئے۔ یہاں ہے نا مولانا؟ نہیں یہاں بھی نہیں ہے، یہاں بھی نہیں ہے، یہاں پہ ہے، یہاں پہ ہے نا۔ کہتے ہیں بقدرتی ممکنۃ ہی ما یجب بمجرد التمکن من الفعل فلا یشترط بقاؤها لبقاء الوجوب لانها شرط محض فلا میسر ہی ما یجب بعد التمکن بصفت اليسر فغیرته من العسر الى اليسر، ٹھیک ہے نا۔ فیشترط بقاؤها لانها شرط في معنى العلة كما مر في الفطرة بدلیل وجوبی تصدقه بعینها او بقیمتها لو مزد ایامها، ہے نا، یہی ہے نا۔ جی جی ہاں تو اب تو بات صاف ہو گئی نا یہ۔ جی تو کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ علت جو ہے، علت کے معنی شرط کے ہے، جس طرح صدقہ فطر میں گزر چکا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر دن گزر جائے، اگر دن آپ کے گزر گئے تو اس کا عین یا اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔ اس کا کیا ہو جائے گا آپ کو؟ میں نے ابھی بتایا نا، حادثے کی وجہ سے اگر آپ نے قربانی نہیں کیا اور دن گزر گئے تو کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ وہ جانور آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی مالدار ہے تو وہ چاہے تو جانور صدقہ کر دے یا اس جانور کی قیمت کو صدقہ کر دے، لیکن آدمی غریب ہے، اس کے اوپر قربانی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس نے جانور خرید کے لایا ہے اور ان کے ساتھ یہ حادثہ اگر پیش آ گیا تو اب ان کو جانور کی قیمت نہیں دینی ہوگی بلکہ جانور کو ہی صدقہ کرنا پڑے گا، سمجھے؟ بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ ہاں آگے کہہ رہے ہیں، یہ یہاں تک یہ ہو گیا علی حر مسلم مقیم۔ دیکھیے یہ ابھی آپ کو میں عبارت بتاتا ہوں، جی آپ کو عبارت بتاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ پیچھے آ جائیے، فتجیبو، کیا ہے یہ؟ دکھ رہا آپ کو تیسرے لائن میں، فتجیبو التضحیہ اراقۃ الدم من النعم عملا لا اعتقادا۔ یہ جو فتجیبو ہے، یہ فتجیبو عبارت ہے تنویر الابصار کی، کس کی ہے یہ؟ اب یہاں آگے جو اے اراقۃ الدم ہے، یہ عبارت کس کی ہے؟ علامہ علاء الدین حسکفی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو کہ تنویر الابصار کے شارح ہیں، در مختار کے شارح ہیں نا، جنہوں نے تنویر الابصار کی شرح لکھی ہے در المختار، در مختار کے شارح کی عبارتیں چل رہی ہے۔ یہ جو فتجیبو ہے نہیں، فتجیبو التضحیۃ، اس کے اوپر قربانی کیا ہو جائے گی؟ واجب ہوگی۔ اب اس کی جو تشریح کر رہے ہیں، یہ جو تشریح والی عبارت ہے، یہ کس کی ہے؟ علامہ حسکفی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہے۔ یہ کس کی عبارت ہے؟ یہ بک بقدرتی ممکنۃ بھی، یہ بھی انہی کی عبارت ہے۔
اب اس کو یہاں سے یہ اتنی تشریح انہوں نے کی ہے، سمجھے نہیں، اتنی تشریح کرنے کے بعد آخری میں یہاں سے پھر آ گیا فتجب علی حر مسلم مقیم. یہ عبارت کس کی ہے؟ صاحب تنویر علامہ تمر تاشی کی عبارت ہے. کس کی ہے یہ؟ علامہ تمر تاشی کی. فتجب علی حر مسلم مقیم. اور اس کے بیچ میں جتنی بھی تشریحات ہیں وہ کس کے ہیں؟ علامہ حسکفی رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں. یہ جو فتجب علی حر مسلم مقیم ہے یہ تنویر الابصار کی عبارت ہے، اور اس کے بیچ میں جو تشریحات ہیں یہ کس کی ہے؟ الدر المختار کی ہیں. اب سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ اب دیکھیے اس کے نیچے بھی تشریحات ہے. فحیث ہلک المال بعد ایامها والزمناه بالتصدق بعینها او بقیمتها، ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ یہ شامی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ رد المحتار ہے. یہ کیا ہے؟ شامی کی. ہاں، یہ رد المحتار کی عبارت ہے. کس کی عبارت ہے؟ ہم نے آپ کو بتایا تھا نا کہ بھائی تنویر الابصار ایک کتاب تھی، اس کی شرح لکھی کس نے؟ علامہ حسکفی نے، الدر المختار. لیکن اس سے بھی لوگ گھبراتے تھے کہ بھائی اس کتاب کو کیسے سمجھا جائے، تو اس کتاب کو سمجھانے کے لیے رد المختار لکھی ہے. تو آپ کے سامنے تینوں کتابیں سامنے چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے؟ ہاں، اب آپ کو ہاں اب بات پوری کی پوری سمجھ میں آ رہی نا؟ کہتے ہیں کہ قربانی واجب ہے ہر آزاد پر، مسلمان پر، مقیم پر. ہر کس پر؟ مقیم پر. چاہے وہ کہاں رہتا ہو، بمصرن شہر میں رہتا ہو، او قریتن، ہاں چاہے وہ کہاں رہتا ہو، گاؤں میں رہتا ہو جی، او بادیتن، او بادیتن کیا مطلب؟ یا جنگل میں رہتا ہو. کہاں رہتا ہو؟ ہاں بادیہ جی. تو یہ جو مصرن او قریتن او کیا ہے؟ بادیتن، یہ تینوں جگہ میں سے کہیں بھی وہ آدمی رہتا ہو تو اس کے اوپر کیا ہو جائے گی؟ قربانی واجب ہو جائے گی. سمجھ میں آئے گی نہیں آئی بات آپ لوگوں کو؟ ہاں. اب آگے پڑھیے، آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ عینی. کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ عینی. اب کیا سمجھے گا آپ عینی سے؟ عینی نہ غینی. ہاں، اب آپ کو کوئی پوچھے گا کہ بھائی یہ عینی سے کیا مراد ہے؟ عینی شاہ ولی ہے یا غینی شاہ ولی ہے یا غیبی شاہ ولی ہے؟ یہ عینی سے مراد علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے رمز الحقائق فی شرح کنز الدقائق. کہیں کہیں علامہ، ابھی آپ کو پیچھے گزرا فتاوی بزازیہ، تاتار خانیہ گزرے نا، تو صاحب در مختار کبھی کبھی کتاب کا نام لکھتے ہیں اور کبھی کبھی جس عالم کی کتاب ہو ان کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں، کبھی کبھی ان کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں کہ اس عالم نے لکھی ہے یہ بات. تو اس عالم نے کہاں لکھی ہے؟ رمز الحقائق فی شرح کنز الدقائق میں یہ بات لکھی ہے. سمجھے بھائی؟ فلا تجب علی حاج مسافر، اور قربانی واجب نہیں ہوگی کس کے پر؟ وہ حاجی جو کہ حج کرنے کے لیے گیا ہے اور مسافر ہے. سمجھے؟ آج کل تو سعودی حکومت نے حج کو ہے نا ٹوریزم بنا دیا ہے، پورا ٹوریزم کر دیا. پہلے رمضان کے بعد بالکل چھٹی رہتی تھی، صاف صفائی، سمجھے نہیں، ہر چیز. اب تو حج کے روانگی سے ایک دن پہلے رات کو بند ہوتے ہیں عمرے والے، اور صبح سے حج والے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پیسہ ہے، پیسہ چاہیے. عیسیٰ پیر نہ موسیٰ پیر، سب سے بڑا ہے پیسہ پیر. سمجھے؟ تو ان کو پیسہ چاہیے، پیسہ. تو کہتے ہیں آگے کیا ہے؟
آگے ہے وقیل لا تلزم المحرم سراج، ہاں یہی ہے نا، ارے یہی ہے، عبارت سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ فَأَمَّا أَهْلُ مَكَّةَ، ہاں فَأَمَّا أَهْلُ مَكَّةَ فَتَلْزَمَ، میں آگے چلے گیا تھا، فَأَمَّا أَهْلُ مَكَّةَ فَتَلْزَمُهُمْ وَإِنْ حَجُّوا وَقِيلَ لَا تَلْزَمُ الْمُحْرِمَ سِرَاجٌ، ہاں کہتے ہیں کہ جہاں تک اہل مکہ کا تعلق ہے تو ان پر قربانی واجب ہوگی۔ ارے بھائی مکے میں رہتے وہ تھوڑی مسافر ہیں وہ، اگر کوئی حاجی انڈیا کا بھی کوئی حاجی، ہمیں دور دراز کے دوسرے ممالک کے حاجی جو کہ مسافر ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے کہ 14 دن سے پہلے، 20 دن 25 دن پہلے پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں کی حکومت اور وہاں کے جو نمائندے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہاں 15 دن رہنا ہے، اور چونکہ 15 دن رہ گیا تو وہ کیا ہو جائے گا، وہ مسافر نہیں رہے گا، تو آپ ان کو 2 قربانی کرنی پڑے گی، ایک قربانی بقرعید کی اور ایک قربانی حج کی، لیکن اگر وہ مسافر ہے تو ان کو ایک ہی قربانی کرنی پڑے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور ایک قول یہ کہا گیا ہے کہ یہ محرم پر لازم نہیں ہے، یعنی محرم پر وقیل لا تلزم المحرم، کہتے ہیں جو لوگ احرام پہن لیے اب اس کے اوپر لازم نہیں ہے، سمجھے؟ تو یاد رکھیے کہ اس قول پر فتویٰ نہیں ہے، اس قول پر فتویٰ، ارے بعض لوگوں نے کیا کہا وقیل، اور بعض لوگوں کا ایک قول یہ بھی ہے لا تلزم المحرم، کہ جنہوں نے احرام باندھ لیا، مکہ مدینے میں پہنچ گئے، حج کی کارروائی شروع ہو گئی، اب اس کے اوپر باہر کی کوئی چیز واجب نہیں ہوگی، چاہے وہ 1 مہینہ پہلے پہنچے چاہے 2 مہینہ پہلے پہنچے، سمجھے؟ تو کہتے ہیں کہ اس قول پر فتویٰ نہیں ہے، اس قول پر فتویٰ نہیں ہے، اس لیے کہا کہ در بختار سے فتویٰ دینا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے، سمجھے؟ اس میں بہت گہرائی اور گہرائی سے کام لینا پڑے گا، جب جا کر کے کسی نتیجے پر ہم پہنچ پائیں گے، سمجھے؟ اب کہا سراجن، اب سراج سے آپ نے کیا سمجھا؟ آپ نے یہ جو سراج ہے یہ ہے سراج الوہاج، قدوری کی شرح ہے، یہ سراج الوہاج کس کی شرح ہے؟ یہ قدوری، جو آپ نے عربی صوبم میں مدرسے میں پڑھی ہوگی اپنی کتاب، یہ ہے علامہ تقی الدین بن ابی بکر رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی کی کتاب ہے، سمجھے؟ وہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے، مؤثر۔ اب دیکھیے کہیں گے فتجب علی حر مسلم مقیم مؤثر، تو چلیے میں سمجھا رہا تھا کہ تجزا اما دون سبعۃ، کہ اگر ایک جانور میں کتنا حصہ کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ 7 حصے کر سکتے ہیں، لیکن کسی نے اگر 8 حصے کر دیے تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی، کسی کی قربانی جائز نہیں ہوگی، سمجھ بات نہیں آ رہی؟ لیکن اگر حصہ ہے اگر 7 اور آدمی آپ کے جانور میں ہو رہے ہیں 5 یا 4، تو آپ اگر 4-5 آدمیوں نے مل کر کے پورا جانور ذبح کر دیے تو سب کی طرف سے ہو جائے گا، لیکن اگر آپ نے 7 کی جگہ پر 8 کر دیا تو کسی کی طرف سے جائز، وَلَوْ لِأَحَدٍ أَقَلُّ مِنْ سَبْعٍ لَمْ يَجُزْ عَنْ أَحَدٍ کے معنی یہی ہے، سمجھے؟ تجزی اما دون سبعۃ، یہ جو اما ہے نا یہ کیا ہے اصل میں؟ انما ہے، کیا ہے یہ؟ جیسے آپ پڑھیں گے اما یتساءلون، سمجھے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا من ما، سمجھے؟ ایک ہوتا ہے ذویل القول اور ایک ہوتا ہے غیر ذویل القول، معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ ذویل القول کہتے ہیں انسان کو، غیر ذویل القول کس کو کہتے ہیں؟
بے جان کو تو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما، تو یہاں کیا ہے؟ من ہے نا، اور ایک ہے من اور ایک ہے ما. ما غیر ذویل القول کے لیے آتا ہے، من ذویل القول کے لیے آتا ہے، ما غیر ذویل القول کے لیے آتا ہے. ارے سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ ما جو ہے نا یہ غیر ذویل القول کے لیے آتا ہے، اور من ذویل القول کے لیے آتا ہے. ہاں، یعنی انسان جانوروں کے لیے، چوپایوں کے لیے کیا آئے گا؟ ما آئے گا، اور انسان ذی احترام کے لیے کیا آئے گا؟ من آئے گا. ہاں اب آیا نوٹ پہ. یہ کہاں دارالعلوم زکریا سے پڑھ کے آئے کیا؟ آپ دیوبند سے پڑھ کے آئے نا؟ کون بات کر رہے ہیں؟ سبار بول رہے کیا؟ ہاں سبار صحیح سمجھا کہ جاندار کے لیے کیا بولا جائے گا؟ ذی احترام کے لیے کیا بولا جائے گا؟ ذی احترام کے لیے، انسانوں کے لیے من، اور غیر ذی احترام کے لیے ما. میں ایک مرتبہ 2006 یا 7 میں گوا گیا میں، اور گوا جانے کے بعد میں وہاں ایک جگہ ہے واسکو، تو دوستوں نے کہا کہ چلیے آپ کو واسکو گھما کے لاتے ہیں. سمندر کے کنارے ہم لوگ گئے اور جہاز وغیرہ ہم نے دیکھا. پھر وہیں ایک مدینہ مسجد ہے، ہم جا کے وہاں نماز پڑھے. تو وہاں بہار کے ایک بریلوی مسلک کے مولانا ہیں، ایک دم حبم جمعہ، ڈبل منزل کی ٹوپی، وہ ڈبل منزل پہ امامہ، اور پھر اس پہ شمامہ، اور اس پہ فلاں، سمجھے جتنا بڑا سر نہیں اس سے بڑا ہے نا وہاں تام جام. تو انہوں نے اعلان کیا کہ نماز ظہر کے بعد سمجھے اعلان یہ تفسیر ہوگا، تفسیر میں سبھی لوگ تشریف رکھیے. تو ہم بولے بھیا گرمی بہت ہو رہی ہے، ہم نے جہاز وہاز تو دیکھ ہی لیا ہے، اب کیا جائیں ادھر ادھر، لہذا چلو ان کی تفسیر سن لیتے ہیں. تو وہ بیچارہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کی تفسیر کر رہے تھے. اور انہوں نے کہا کہ جب راستے میں چلتے ہو کوئی درگاہ مل جائے، پھول چڑھانا، یہ بھی مما تحبون، سمجھے، چادر چڑھانا بھی مما تحبون، چراغ ڈالنا بھی مما تحبون. جتنے بدعت کے دروازے تھے سب کھول دیا انہوں نے، اور وہ کھولا انہوں نے آدھا پون گھنٹہ تک. اور میں گیا پک، میں نے کہا کہ اس کو گھیروں تو کیسے گھیروں، اس کو دیکھتا ہوں اس کے اندر کتنا ہے پانی گھرے میں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی تفسیر تو مکمل کر دیا ہم نے، آپ کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیجئے. میں نے کہا حضرت آپ نے کہا کہ جو چیز سب سے زیادہ محبوب ہو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا چاہیے. مجھے ایک انسان وہ نظر آیا جسے سب سے زیادہ محبت اپنی بیوی سے ہے. اب کیا کرے گا وہ؟ بیوی کو صدقہ کر دے گا، سمجھے. تو وہ بہت گھبرایا، وہ یہ کون آیا رے بھائی بیچ میں. تو مجھے بولا سامنے آ جاؤ. میں پیچھے تھا بالکل کونے میں، دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھا تھا میں. اس کے بعد جو ہے مجھے سامنے بلایا، کہنے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں کہا بھائی میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، آپ نے کہا کہ یہ بھی جو ہے کہ ثواب، وہ بھی ثواب، جو ہے کہ جب تک پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچہ نہیں کرو گے تو اللہ کے محبوب نہیں بنو گے. تو کب کیسے کرنا؟ کہنے لگا تم شرارت کر رہے ہو، یہ ہے وہ ہے، اپنا دھوس جمانے لگا. میں اس کے دھوس میں کب جانے والا؟ میں بھی طاہر حسین غیابی کے شاگرد ہوں، سمجھے. میں تیری دھوس میں نہیں آنے والا میں، سمجھے. تو میں نے جو ہے کیا کرا، وہ بولا کرسی پہ بیٹھ جاؤ تم. وہ کرسی سے کھڑا ہو گیا اور مجھے کرسی پہ بٹھا دیا. کہنے کا اب میں تم سے سوال کرتا ہوں تم جواب دو. میں کہا ٹھیک ہے جواب. بولا ہر سوال کا جواب دو گے؟ میں نے کہا ہر سوال کا جواب تو نبی بھی نہیں دے پائے. تمہارے نزدیک نبی عالم الغیب ہے، ہمارے نزدیک عالم الغیب نہیں ہے. اور الجھ گیا وہ. کہنے کا چلو، کہنے کا سب مسئلے بعد میں، پہلے ایک مسئلہ حل کرتے ہیں. کہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کہنے کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ بتاؤ، آپ نے جو کہا کہ جس کو بیوی پسند ہے وہ بیوی صدقہ کرے گا، تم نے یہ بیہودہ سوال کیوں کیا؟ میں نے کہا مولانا بیہودہ سوال نہیں ہے. آپ نے اگر نحومیر بھی پڑھ لیا ہوتا، یہ ابتدائی کتاب بھی نحو کی پڑھ لی ہوتی تو آپ الجھتے نہیں. میں نے کہا ایک ہوتا ہے ذویل القول اور ایک ہوتا ہے غیر ذویل القول. یہ جو ہے نا یہاں ماں، یہ من ہے یہاں پہ، یہ ذویل القول کے لیے آیا مونا، یہ غیر ذویل القول کے لیے آئے. ماں ہے یہاں
منیہ پہ. پھر میں نے ان کو مثالوں سے سمجھایا, عبارتوں کو بتایا, نحو صرف میں اس کو حوالے دیا. تو ایک کوئی آدمی وہاں سمجھدار تھا, جماعت اسلامی کے تھا بیچارہ, وہ آیا, اس نے کہا کہ مولانا ایک دریا میں پانی دو قسم کا بہتا ہے, دونوں ملتا نہیں ہے, یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے, اس کو یہیں ختم کر دو. پھر ہم نے اس کو وہیں ختم کر دیا اور اس کی جان چھوٹ گئی. تو ایسا ہوتا ہے مولانا, کبھی کبھی ایسا بھی مسئلہ پیش آ جاتا ہے. آپ لوگ بھی کبھی گوا جائیں گے نا, وہاں مدینہ مسجد ہے, بازو میں اسلامیہ ہوٹل, میں تو وہ تاریخ سے آج تک پھر گیا نہیں کبھی گوا میں. اچھا جی, اب کہاں تک پڑھے تھے ہم لوگ؟ وَلَوْ لِأَحَدِهِمْ أَقَلَّ مِنْ سُبْعٍ لَمْ يَجُزْ عَنْ أَحَدٍ وَتُجْزِي عَمَّا دُونَ سَبْعَةٍ بِالْأَوْلَىٰ. جی یہی ہے نا؟ بالأولیٰ کہتے ہیں کہ قربان, کیا کہتے ہیں کہ اور 7 سے کم لوگوں پر کیا ہو جائے گی, جائز ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ باولا جائز ہو جائے گی. اور یہ قربانی جو ہے, قربانی کے دن ہے کب سے؟ فجر سے لے کر نہر کے آخری دن تک ہوگی. سمجھے نہیں؟ وہ فجرن, یہ دیکھیے پھر وہی ہوگا, تجب علی حر مسلم مقیم, سمجھے نہیں, مؤسرن ان نفسه لا ان طفله ساعۃ او 7 بدنا. اور آگے کہتے ہیں فجرن, یہ کس کی عبارت ہے یہ؟ ہاں بولیے, کس کی عبارت ہے یہ؟ تنویر الابصار کی عبارت ہے یہ. فجر نص, ہاں فجر. چلیے اب آگے صفحہ بڑھاتے ہیں ہم. آ گیا آگے کی صفحہ, آگے نا. فجر نصب علی الظرفیۃ یوم النحر الی آخر ایامی. جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ نہیں ہے آیا نا حضرت, ابھی آیا نا, آ گیا نا, آ گیا نا. ہاں, کہتے ہیں کہ فجر کا جو لفظ ہے یہ ظرف ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. کیا ہے یہ؟ ظرف ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. اچھا جی, آگے چلیے. آگے کیا ہے؟ وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَفْضَلُهَا أَوْلَاهَا, ہے نا. وَهِيَ ثَلَاثَةٌ أَفْضَلُهَا أَوَّلُهَا وَيُضَحِّي عَنْ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ مِنْ مَالِهِ. کہتے ہیں کہ ان 3 دنوں میں قربانی کرنا پہلا دن افضل ہے. پہلا دن کیا ہے؟ 3 دنوں میں پہلے دن قربانی کرنا زیادہ افضل ہے. وَيُضَحِّي عَنْ وَلَدِ الصَّغِيرِ مِنْ مَالِهِ, وہ اپنے چھوٹے بچے کی طرف سے اس کے مال سے قربانی دے گا. یہی ہے نا, وَيُضَحِّي عَنْ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ مِنْ مَالِهِ, کہ قربانی کرے گا ہم نے اپنے اولاد کی طرف سے. یہ یونس صاحب غائب ہو گئے کیا؟ تو کہتے ہیں کہ وَصَحَّحُ فِي الْهِدَايَةِ, صَحَّحُ فِي الْهِدَايَةِ, کہتے ہیں کہ اس کی تصحیح کس نے کی ہے؟ صاحب ہدایہ نے کی ہے. دیکھیے اس مسئلے کو بالکل اچھی طریقے سے سمجھ لیے گا جو ابھی سمجھانے جا رہا ہوں, کیونکہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے یہ. سمجھے, اکثر لوگ یہاں پر مغالطہ کھا جاتے ہیں. دیکھیے ایک آدمی ہے جس کا بچہ چھوٹا ہے, نابالغ ہے, ان کے پاس مال ہے. اب وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بچے کے مال میں سے قربانی کرے, اس کے مال میں سے قربانی کرے. تو وہ کہاں قربانی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ سمجھے؟ تو کہتے ہیں صححہ فی الہدایہ, صاحب ہدایہ نے کہا ہے کہ اس کا قربانی کرنا صحیح ہے. جی دیکھیے ہدایہ میں ایسا لکھا ہے
سمجھے. اور وقیل لا، لیکن کہتے ہیں کہ یہ قول راجح نہیں ہے، اس قول پر فتویٰ نہیں ہے، اس قول پر فتویٰ نہیں ہے. سمجھے. اب بات سمجھ میں آئی. بعض لوگ آپ کو ہدایت دکھائیں گے، بعض لوگ کیا کریں گے، آپ کو ہدایت دکھائیں گے. کہ دیکھیے ہدایت میں مسئلہ لکھا ہے کہ کوئی آدمی اگر اپنے چھوٹے بچے، نابالغ بچے کے مال سے قربانی کرنا چاہے تو وہ قربانی کر سکتا ہے. کہاں لکھا ہے؟ ہدایہ میں لکھا ہے. تو آپ کہیے گا ہدایہ پڑھے ہو، لیکن آگے آ جاؤ، ہم آپ کو در مختار پڑھا دیتے ہیں. وہاں لکھا ہے وقیل لا. راجح قول یہ ہے کہ یہ درست نہیں ہے. صححہ فی لا صححہ فی الکافی. لا صححہ فی الکافی، کافی کے اندر اس کو صحیح نہیں قرار دیا گیا ہے. یہ کافی کون سی کتاب ہے؟ چائے کی کافی نہیں بابا. یہ حاکم شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کافی. یہ حاکم شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کیا ہے؟ کافی ہے. یہ جس کا نام ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا آپ کو، محمد بن محمد المروزی. یہ حاکم شہید کے نام سے معروف ہیں. نہیں. اور یہ جو کافی کتاب ہے یہ امام محمد کے 6 کتابوں کے مجموعے کا نام ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا نا آپ لوگوں کو. وہاں پر یہ بات قال، اور کہا کیا کہا؟ وہ لیس للاب ان یفعل من مال طفلہ. کہتے ہیں اس لیے کہ باپ جو ہے بچے کے مال میں کیا کر سکتا ہے؟ تصرف نہیں کر سکتا ہے. سمجھے. سمجھے کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے اس یہ مسئلہ بھی اختلافی دراصل. سمجھے یہ مسئلہ بھی اختلافی ہے. دیکھیے کیا کہا کہ یضحی عن ولدہ الصغیر من مالہ وصححہ فی الہدایہ وقیل لا صححہ فی الکافی. یہ کہتے ہیں کہ باپ جو ہے اولاد نابالغ بچے کی مال سے قربانی کرے گا، اس کو صاحب ہدایہ نے صحیح قرار دیا ہے. اور یہ قول یہ ہے کہ صحیح نہیں ہے، وہ صححہ فی الکافی. لیکن صاحب کافی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے. صاحب کافی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے. دیکھیے کافی بھی کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہے. صاحب کافی علامہ حاکم شہید. تو 2 لوگ ایک طرف گئے ہیں. امام ہدایہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نابالغ بچے کے مال سے قربانی دے سکتے ہیں، اور اللہ حاکم شہید بھی کہہ رہے ہیں دے سکتے ہیں. لیکن کیا کہا؟ وقیل اللہ، لیکن یہ قول راجح نہیں ہے. قالا کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے اب قالا کا فائل کیا آ رہا، کہتے ہیں وہ لیس للاب ان یفعلہ ان یفعلہ من مال طفلہ. اس لیے کہ باپ جو ہے اس کے مال میں کیا کرے گا؟ تصرف نہیں کرے گا. یہی ہے نا. ارے وہ لیس للابی ان یفعلہ من مال طفلہ، یہی ہے نا الفاظ. ہاں. اور کہاں پہ لکھا ہے مسئلہ؟ ورجحہ ابن سہنا. ورجحہ ابن سہنا بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو، سہنا بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو آپ. ابن سہنا. ابن سہنا نے اس کو کیا کر دیا ہے؟ منع کر دیا ہے کہ باپ جو ہے بیٹے کے مال میں اس کو نہیں لے سکتا ہے. یہ صاحب جو ہے کہ سہنا جو ہے یہ کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ ان کا نام ہے محمد بن محمد محب الدین سہنا. یہ 815 ہجری ان کا ہے. یہ حنفی بڑے عالم ہیں، ان کا ایسا کہنا ہے. اور آگے کرے وہ قلت، اور وہ میں کہتا ہوں. سمجھے نا کیا کہتا ہوں میں؟ یعنی یہی قول قابل اعتماد ہے. وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَهُوَ
معتمد. لما فی متن مواہب الرحمانی، کیونکہ یہی قول جو ہے مواہب الرحمن کے متن میں بھی ہے، یہ نہیں، مواہب الرحمن کے متن میں بھی ہے، جس پر فتویٰ دیا گیا ہے. من انہ اصح ما یفتیٰ بہ وعللہ فی البرہان، وعللہ وہ نہیں دکھ رہا آپ لوگوں کو نا، وہ سب آٹا وہو المعتمد لکھا نا، لما فی متنی مواہب الرحمن، جو مسئلہ کہاں لکھا گیا ہے؟ مواہب الرحمن میں لکھا گیا ہے. سمجھے؟ اس کتاب کا نام کیا ہے معلوم ہے پورا؟ مواہب الرحمن کا، مواہب الرحمن کتاب کا نام پورا یہ ہے، مواہب الرحمن فی مذہب ابی حنیفۃ النعمان. سمجھے؟ اور اسی کو متن المواہب بھی کہتے ہیں اور اسی کو مواہب الرحمن بھی کہتے ہیں. سمجھے نہیں؟ یہ علامہ برہان الدین طرابلسی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. یہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ علامہ برہان الدین طرابلسی. یہ 922 میں ان کا انتقال ہوا ہے. یہ کہاں پہ رہنے والے تھے معلوم ہے؟ طرابلس. اب یہ بتائیے طرابلس کہاں ہے؟ اب آپ اگر ڈھونڈیں گے آج کے نئے دور کے میپ میں تو آپ کو طرابلس کہیں ملے گا ہی نہیں. تو اب آپ کو ہم پتہ بتا دیتے ہیں، آپ پوسٹ مین سے پوچھ لیجئے گا. یہ لیبیا میں ایک جگہ ہے تریپولی. لیبیا میں، لیبیا سر سنا نا آپ نے؟ ارے لیبیا کا نام سنا ہے نا آپ لوگوں نے؟ لیبیا میں ایک جگہ ہے تریپولی، وہی اسی تریپولی کا پرانا نام ہے طرابلس. اسی کا نام کیا ہے؟ طرابلس. سمجھے؟ یہ کیا نام ہے؟ من انہ اصح ما یفتیٰ بہ، کہتے ہیں کہ مواہب الرحمن کی متن میں ہے اور یہی صحیح قول ہے اور اسی پر فتویٰ بھی دیا جاتا ہے. ان میں سے اصح یہ ہے، ان میں سے اصح یہ ہے. چلیے اب آگے بڑھتے ہیں، آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا بول رہے ہیں حضرت؟ ما یفتیٰ، یہ آیا وَعَلَّلَهُ فِي الْبُرْحَانِ، وَعَلَّلَهُ فِي الْبُرْحَانِ. برہان میں اس کی علت یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر مقصود مال کو تلف کرنا ہے، مقصود اگر مال کو تلف کرنا، یہ برہان. سمجھے؟ برہان جو ہے یہ کون سی کتاب کا نام ہے؟ البرہان فی شرح مواہب الرحمن. یہ جو آپ کو بتایا نا اوپر مواہب الرحمن، انہی صاحب نے اپنے کتاب کی شرح لکھی ہے، خود نے کتاب کی شرح لکھی ہے. مواہب الرحمن کی شرح کیا ہے؟ البرہان فی شرح مواہب الرحمن. سمجھے؟ اس کے اندر جو علت بیان کی گئی ہے، کہتے ہیں کہ اگر مقصود مال کو تلف کرنا ہو، مال تلف کرنا، خرچ کرنا، تلف کے معنی کیا کریں گے آپ؟ اگر بچے کا مال مقصود یہ ہے کہ اس کے مال کو اس کا باپ کیا کرے؟ خرچ کرے، تو فَالْأَبُ لَا يَمْلِكُهُ، تو وہ اپنے باپ کے مال کو خرچ، بچے کے مال کو خرچ کر پائے گا؟ لا يملكه في مال ولده كالعتق او تصدق باللحم. کہتے ہیں کہ اگر اس کے بچے کا کوئی غلام ہے تو اس کے غلام کو بھی باپ آزاد نہیں کر سکتا ہے. تصریح کر رہے ہیں. یا اس بچے کو کسی نے کوئی چیز صدقہ کیا ہے تو آپ اس بچے کے صدقے کو بھی نہیں. اب عیدی کا مسئلہ آ گیا. کیا آ گیا مسئلہ؟ اب ہمارے گھر میں عید کے دن بڑے لوگ آتے ہیں، بچوں کے ہاتھ میں 100 روپے دیا، 500 روپے دیا، جس کی جیسی قدرت ہے وہ دیتے ہیں.
تو اس مال کو بھی ماں باپ نہیں لے سکتے، اس لیے کوئی باپ کی ملکیت نہیں ہے، ماں باپ بچے کی ملکیت ہے، سمجھے؟ اب آپ کو کوئی پوچھے عیدی لینا کیسا ہے تو آپ کتاب العضحیہ کا حوالہ دے دیجیے گا. سمجھ میں آگے نہیں آ گیا ابھی؟ بچے کا مال جو اس کو نفلی صدقے کا احتمال بھی نہیں رکھتا ہے. فمال الصبی لا يحتمل صدقۃ التطوع، نفلی صدقے کا احتمال نہیں رکھتا ہے وہ عزاہ للمبسوط، سمجھے نہیں؟ اور اس کو کہاں سے لیا گیا ہے؟ مبسوط سے لیا گیا ہے. فلیحفظ، پس آپ اس کو بہترین طریقے سے یاد کر لیجئے تاکہ آپ کو آگے چل کر کے خوب کام آئے. اب آپ حضرات بتائیے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آج کا درس آیا کہ نہیں آیا؟ جی حضرت اچھے سے آیا؟ جی الحمدللہ. چلیے تو آج انشاءاللہ